اور یہ ایسا ایک بنیادی ہدایت نامہ ہے ان دو آیات مبارکہ میں رخ کو متعین کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے بات ہوئی عقیدے کی اور ایمان کی۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اللہ نے جو نظام بنا دیا اس سورج کے لیے، یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا، سورج اللہ نے کب بنایا تھا کہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا۔ سورۃ النجم کی یہ دو آیات مبارکہ ہیں جو قاری صاحب نے تلاوت کی، کہ جس میں ہماری زندگی کے رخ کو متعین کیا جا رہا ہے اور یہ بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کس نہج کے اوپر چلنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم اور صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور صورت میں جو نظام حیات اور جو نظام زندگی ہمیں عطا فرمایا ہے، اس نظام حیات میں، اس نظام زندگی میں تمہارے لیے بنیادی اور اساسی ہدایات اور تعلیمات کیا ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ان دو آیات مبارکہ میں وہ پوری بنیادیں اور اساسیات بتلا دی گئیں، اور وہ اس طرح سے بتلائی گئیں کہ سب سے پہلے بات ہوئی عقیدے کی اور ایمان کی، کہ دیکھو اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنا تصور، اپنا سوچ اللہ کے حوالے سے، اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات کے حوالے سے درست رکھنا، اور وہ سوچ اور وہ عقیدہ اور وہ نظریہ وہ فکر کیا ہونی چاہیے، وہ عقیدہ اور وہ نظریہ اور وہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی اس کا مالک بھی ہے، اللہ ہی اس کا بادشاہ بھی ہے، اللہ ہی اس کا خالق بھی ہے، اور اللہ ہی اس کو چلانے والا بھی ہے۔ کیا سورج اور کیا چاند، کیا ستارے اور کیا زمین اور زمین کا نظام، اور کیا خلاؤں اور فضاؤں کا نظام، کوئی مخلوق چاہے جتنی مرضی طاقتور ہو، چاہے جتنی مرضی حسین اور خوبصورت ہو، آپ دیکھیے نا، سورج ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی توانائی ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے، اور اس رفتار سے اس کی روشنی اور شعاعیں ہماری زمین تک پہنچتی ہیں کہ اتنا فاصلہ ہے زمین سے سورج کا کہ ہم وہ فاصلہ اپنی ان عام معمول کی اکائیوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ یہ جو ہماری معمول کی اکائیاں ہیں، اکائی دہائی سینکڑا ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ، ہم ان اکائیوں میں اس فاصلے کو بیان نہیں کر سکتے جو سورج سے زمین کا فاصلہ ہے۔ اتنا فاصلہ ہے، لیکن اتنے فاصلے کے باوجود سورج سے نکلنے والی پہلی کرن زمین کے اوپر 8 منٹ کے اندر اندر پہنچ جاتی ہے۔ آپ سوچئے کتنی بڑی طاقت ہے سورج کی۔ آج ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اتنا بڑا کمیونیکیشن ہم نے بنا لیا، آواز سے تیز رفتار جہاز ہم نے بنا لیے، لیکن یہ جو روشنی کی رفتار ہے، اس روشنی کی رفتار کا مقابلہ کرنے سے ہم آج بھی قاصر ہیں اپنی تمام تر سائنسی ترقی اور اپنی تمام تر ٹیکنالوجی کے باوجود۔ لیکن اللہ نے جو نظام بنا دیا اس سورج کے لیے، اپنی تمام تر طاقت، حرارت، توانائی کے باوجود سورج اس نظام سے سرے منہ ایک بال کے برابر بھی انحراف کرنے یا ادھر ادھر ہونے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اس نظام کے اوپر پابند ہے اور چل رہا ہے۔ کب سے چل رہا ہے؟ برسہا برس گزر گئے ہیں، ہمیں اس کی ابتدا معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم آج متعین طور پر یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ یہ سورج کب سے طلوع ہو رہا ہے، اور مستقبل تو خیر بالکل ہی نہیں بتا سکتے۔ ظاہر ہے مستقبل تو ہم کسی کا ایک لمحے کا بھی نہیں بتا سکتے، ماضی کا ہی ہے، ہمارا اپنا ماضی ہمارے سامنے ہوتا ہے، ہم نے کہاں پڑھا، کیا کیا، کب پیدا ہوئے، کیا نہیں کیا، کیا کیا، سارے کارنامے ہمارے
ہمارے علم میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں مستقبل کے ایک لمحے کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو سورج کا ماضی بھی نہیں ہم جانتے کہ یہ کب شروع ہوا تھا، یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا، سورج اللہ نے کب بنایا تھا، اور کب سے یہ زمین کو روشنی اور حرارت فراہم کر رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم متعین طور پر اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتے۔ 1000 برس ہوئے ہیں، 10,000 ہوئے ہیں، لاکھ ہوئے ہیں، 10 لاکھ ہوئے ہیں، نہیں معلوم۔ اور ابھی کب تک یہ اور سلسلہ چلے گا، کب وہ مرحلہ آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، کہ وہ بالکل بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی اور اس کی حرارت سب ختم ہو جائے گی۔ ایک لمحہ آئے گا، کب آئے گا ابھی نہیں معلوم، پتہ نہیں 1000 سال بعد آئے گا، پتہ نہیں 10,000 سال بعد آئے گا۔ تو لیکن اپنی تمام تر توانائی اور طاقت کے باوجود یہ سورج اس نظام سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا جو نظام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا دیا۔ آج ہم مساجد میں دیکھتے ہیں نا، اوقات نماز کا نقشہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ ہر سال بدلتا ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں جو کیلنڈر لگا ہوا ہوتا ہے وہ تو ہم ہر سال بدلتے ہیں نا۔ اب 2020 ختم ہو جائے گا، 21 شروع ہو جائے گا، پرانا کیلنڈر اتار کے پھینک دیں گے، نیا لگا لیں گے۔ لیکن مسجدوں میں جو نقشہ اوقات لگا ہوا ہوتا ہے، کیا وہ ہر سال تبدیل ہوتا ہے؟ کیا ہر 5 سال بعد تبدیل ہوتا ہے ہماری جمہوری حکومت کی طرح؟ یا ہر 10 سال کے بعد تبدیل ہوتا ہے؟ یا ہر 20 سال کے بعد؟ دائمی ہے۔ لاہور میں یہاں پرانی انارکلی میں ایک مسجد ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، مقدس مسجد۔ وہ مقدس مسجد پاکستان کے بننے سے بھی بہت پہلے کی ہے، 1800 کچھ کی بنی ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ یہاں پاکستان کے اس علاقے میں، یعنی اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، ہندوستان ہی کا تھا یہ علاقہ، مقدس مسجد نے وہ نقشہ اوقات تیار کرایا تھا 1800 کچھ میں، اور وہ نقشہ اوقات آج بھی اسی طرح ویلڈ ہے اور مساجد کے اندر لگا ہوا ہے، اور آج بھی اذانیں اور نمازیں اسی نقشہ اوقات کے مطابق ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ نظام ہے جو اللہ نے سورج کے لیے بنا دیا، اور سورج اس نظام کے مطابق چل رہا ہے، نہ معلوم کب سے چل رہا ہے اور نہ معلوم کب تک چلے گا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان پر پورا کنٹرول، زمین و آسمان کے اوپر پورا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے۔ میں ایک جگہ کہیں عرض کر رہا تھا، اتفاق سے وہاں کچھ سیاسی لوگ بھی تھے، تو بات آ گئی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میں نے کہا یہاں اللہ تعالیٰ ایک بڑی خاص بات بتلا رہے ہیں، اور وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک، مبارک ہے، بلند و بالا ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جس کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، بیدہ الملک، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ یعنی صرف اس کے پاس اقتدار نہیں ہے، بلکہ اقتدار بھی اسی کا ہے اور اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اقتدار تو ہے اس کے ہاتھ میں، اختیار کسی اور کا چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اقتدار بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اختیار بھی اسی کا چلتا ہے۔ وہی بات یہاں بھی حق تعالی جل شانہ فرما رہے ہیں کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس پر اقتدار بھی میرا ہے اور اختیار بھی میرا ہی چلتا ہے۔ میں کہیں سے ڈکٹیشن نہیں لیتا کہ اقتدار تو میرے پاس ہے، منصب تو میرے پاس ہے، عہدہ تو میرے پاس ہے، لیکن اختیار کسی اور کے ہاتھ میں، وہ مجھے بتاتا رہتا ہے اب یوں کرنا، اب یوں کرنا، اب یہ بیان دینا، اب یہ بیان دینا، اب یہ کرنا، اب یہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ کی حاکمیت ایسی مسلم حاکمیت ہے۔ چنانچہ اس عقیدے اور نظریے کو
اپنے ذہن میں اپنے دل میں مضبوطی کے ساتھ جما لینا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا، اب جب زمین و آسمان کی ساری مخلوقات کے اوپر حاکمیت بھی اللہ کی، حکومت بھی اللہ کی، اختیار بھی اللہ کا، تو میں اور آپ زمین و آسمان سے کوئی الگ مخلوق ہے؟ زمین و آسمان سے کوئی ماورا مخلوق ہے؟ ہم بھی تو زمینی مخلوق ہے نا، اسی زمین کے اوپر رہتے ہیں نا. اللہ نے ہمارے لیے اسی زمین کو ٹھکانہ اور مستقر بنایا ہے. اللہ نے ہمیں اس زمین پر رکھا ہوا ہے. اس زمین پر ہم اپنے گھر بناتے ہیں، پلاٹ لیتے ہیں، مکان بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں اور اس میں رہائش، اور آخر کار اسی زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات پر اقتدار بھی اللہ ہی کا ہے اور اختیار بھی اللہ ہی کا ہے، تو میرے اور آپ کے اوپر بھی اقتدار بھی اللہ ہی کا ہے اور اختیار بھی اللہ ہی کا ہے. نہ میں اور آپ اللہ کے اقتدار سے کہیں نکل سکتے ہیں، نہ میں اور آپ اللہ کے اختیار سے کہیں نکل سکتے ہیں. لہذا اپنا عقیدہ کل کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، نظریہ یہ ٹھیک رکھنا. اس کے بعد آگے چلیے، آگے چل کر اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتا ہے، اور وہ بھی اپنی ہی ہستی اور ذات کے متعلق ہے کہ میری ہستی اور میری ذات کے متعلق تمہاری توقعات کیا ہونی چاہیے. ایک ہے میرا اصول اور ایک ہے میرا احسان، جس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے عدل کا بھی اور احسان کا بھی. وہ حکم کیا ہے، وہ عدل کیا ہے؟ وہ عدل تو یہ ہے کہ لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، کہ جو برائی کرے گا اسے برائی کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے. اب عدل کا تقاضا کیا ہے کہ جب کوئی برا عمل کرے گا تو اسے برا اجر ملے گا، گناہ ملے گا. تو عدل کا تقاضا کیا ہوا کہ اگر کوئی اچھا عمل کرے گا تو اس کو اچھی جزا ملے گی. جو اچھا عمل کرے گا، احسن الحسنہ، جو اچھا عمل کرے گا، جو نیکی کا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جزا دے گا. کسی کی نہ برائی ایسی ہوگی کہ جو اس نے نہیں کی لیکن نامہ اعمال میں موجود ہو، ایسا نہیں ہوگا. اور کسی کی ایسی نیکی نہیں ہوگی کہ جو اس نے کی ہو اور نامہ اعمال میں موجود نہ ہو. یہ تو ہے عدل. لیکن اللہ کے ہاں عدل کے ساتھ ساتھ بلکہ عدل سے بھی آگے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے کے اوپر، میرے غضب کے اوپر غالب ہے. اور وہ کیا ہے کہ اگر تم نے برائی کو کر لیا، مرتکب ہو گئے، تو میں اس کی سزا دے سکتا ہوں، یہ میرے عدل کا تقاضا ہے. لیکن اگر تم نے اللہ سے مغفرت طلب کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہا لیے، تو واسع المغفرہ، وہ بڑی ہی مغفرت کرنے والا ہے، اس کی مغفرتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں. اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک طرف تو یہ بات کہتا ہے اور دوسری طرف یہ بات کہتا ہے کہ احسن الحسنہ، کہ برائی کوئی کرے گا تو اس کو ایک برائی کرنے پر ایک ہی برائی کا بدلہ ملے گا. لیکن من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو نیک کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا اجر دے گا. اور اگر اس کو اور بڑھانا چاہے تو جتنا مرضی بڑھا دے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس صحابہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ اخلاص کی 10 مرتبہ تلاوت کرے
سورہ اخلاص کی 10 مرتبہ تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ جنت میں اسے ایک محل عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا یہ تو کوئی اتنا مشکل عمل نہیں ہے، بہت آسان اور چند لمحوں کا عمل ہے، شاید 1 منٹ بھی نہ لگے۔ لیکن اس کے بالمقابل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اجر ارشاد فرما رہے ہیں وہ بہت بڑا اجر ہے، جنت میں ایک محل۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس حیرت کا اظہار کیا اور بڑے شوق سے اور بڑے جذبے سے کہا، اذن لو کسرن قصورنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس طرح تو ہم بہت سارے محل بنا لیں گے جنت میں، کہ یہ تو دن میں کئی مرتبہ بھی آدمی کر سکتا ہے۔ اب دن میں کئی مرتبہ کرے گا تو سال میں 365 دن ہوتے ہیں، چلیں چاند کے دن لگا لیں تو 353 دن ہوتے ہیں، تو اگر 353 دن ہر روز 3 دفعہ بھی پڑھے، 10 مرتبہ کر کے 3 دفعہ بھی وہ پڑھے، تو ہر روز کتنے 3 محل ہو گئے نا، 300 کو 3 سے ضرب دیں تو 900 محل تو ہو گئے ہر سال، تو وہاں تو محلات کی لائن لگ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس حیرت کا اظہار کیا اور خوشی کا اظہار کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاروق اعظم کی یہ حیرت کچھ اچھی نہیں لگی۔ آپ نے فرمایا، اے ابن خطاب، اگر تم اللہ کے انعامات کو دیکھ سکو تو تم کہو گے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھنے پر 10 محل عطا فرما دے تو اللہ کے ہاں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر کتنا اجر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک حسنہ کے اوپر کتنی حسنات دیتا ہے، کتنی حسنات شمار کرتا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اللہ جتنی چاہے دے دے، وہ 10 امثالہا پہ آ کے بات رک نہیں جاتی کوئی، یا 700 کے اوپر آ کر رک نہیں جاتی بات۔ یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ لیکن یہ بندے کی کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی، کتنی بڑی بدقسمتی ہوگی کہ باوجود اس کے کہ یہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ایک نیکی کرتا ہے تو کم از کم 10 لکھی جاتی ہیں، اور اس کے باوجود جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہو تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہوں، نیکیاں کم ہوں۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ چنانچہ اس بدقسمتی کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، حسنات کرنا، نیک کام کرنا، اور احسن الحسنہ اس کو ذرا بنا سنوار کے کرنا، اہتمام کے ساتھ کرنا، شعوری کوششوں کے ساتھ کرنا، اپنے دھیان کو، اپنے ذہن کو سامنے رکھ کے کرنا۔ ہمارے طیبہ مولانا نعمان صدیقی صاحب مرحوم جامع مسجد نیلا گنبد میں امام تھے، نیلا گنبد کی جو بڑی مسجد ہے وہاں امام تھے۔ تو اس زمانے میں جی ہاں، اس زمانے میں یہ عام نمازیں جو 5 نمازیں دن کی ہوتی ہیں، اب تو خیر کوئی بھی نماز لاؤڈ اسپیکر کے بغیر نہیں ہوتی، چاہے 3-4 ہی آدمی کھڑے ہوں پیچھے۔ اس زمانے میں صرف جمعہ ہوتا تھا لاؤڈ اسپیکر پہ، اس پر بھی بعض لوگوں کو بڑا اشکال ہوتا تھا، اور بعض فتوے بھی آیا کرتے تھے کہ بھئی لاؤڈ اسپیکر پر نماز نہیں ہوتی۔ انہوں نے نماز پڑھانی شروع کی، یعنی 5 نمازیں بھی لاؤڈ اسپیکر پر پڑھانی شروع کر دی، مائک پر۔ تو کسی صاحب نے یہ کہا کہ مولانا آپ کی آواز آ جاتی، کیونکہ نیلا گنبد کی مسجد میں ماشاءاللہ ابھی بھی بڑی رونق ہوتی ہے، اور اس زمانے میں تو صورتحال یہ تھی کہ انارکلی میں اور کوئی مسجد تھی ہی نہیں، اب تو 2-3 بن گئی ہیں۔ تو سارا انارکلی کا جو دکاندار ہے، یعنی نصف انارکلی، باقی نصف جو تھے وہ ادھر چلے جاتے تھے لوہاری کی طرف، وہ ادھر ہی آتا تھا۔ تو بہت یعنی ظہر، عصر، مغرب تینوں نمازوں میں کئی صفیں، 10-10 12-12 صفیں صحن کے اندر ہوتی تھی۔ تو مائک لگانا شروع کر دیا۔ تو ایک صاحب کہنے لگے، مولانا آپ کی آواز آ جاتی ہے پیچھے تک، آپ یہ مائک نہ لگایا کریں۔ تو مولانا نعمان صاحب کہنے لگے، بھائی اصل میں بات یہ ہے، تم لوگ نیت باندھ کے انارکلی میں گھس جاتے ہو،
تمہیں انارکلی سے واپس لانا ہوتا ہے رکوع کروانے کے لیے، اس لیے میں تو مائک لگاتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری نمازیں تو واقعتاً ایسی ہوتی ہیں کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد ساری زندگی کے منصوبے جو ہیں، وہ ساری زندگی کی جو بھولی بسری باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری نماز میں یاد آتی ہیں۔ ایک یاد نہیں آتی تو بس نماز کی رکعتیں نہیں رہتی یاد، جو پڑھ لیں پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 4 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 2 پڑھی ہیں، پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں، اسی کنفیوژن میں رہتے ہیں۔ احسن الحسنہ، نیکی کرو تو اس نیکی کو بہت خوبصورت اور مزین بنا کر کرو۔ دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کسی سے ہاتھ ملائیں، سلام کریں، ذرا سوچیں، تصور کریں، آپ جائیں بڑے اتفاق سے ہاتھ ملائیں، وہ جو آنے والا سامنے والا بندہ ہے وہ ہاتھ تو آپ سے ملا رہا ہے، آپ کے سلام کا جواب دے رہا ہے، لیکن دیکھ کہیں اور رہا ہے، تو آپ کیا سوچیں گے؟ اس بندے کے متعلق آپ کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ بہت بد اخلاق آدمی ہے، بد تہذیب آدمی ہے، اس کے پاس میرے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے وعلیکم السلام کہنے کا، کہ یہ وعلیکم السلام جب مجھے کہہ رہا ہے تو میری طرف دیکھ لے، میری طرف متوجہ ہو جائے۔ تو آپ سوچئے ذرا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق یہ سوچ لیا کہ یہ بندہ دن میں 5 دفعہ آتا ہے میرے پاس ہے، اور اس 5 دفعہ میں 10 منٹ میرے لیے نکالتا ہے، اس کے پاس یہ 10 منٹ بھی نہیں ہے میری طرف متوجہ ہونے کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق کیا سوچے گا؟ اور جب سوچے گا، میں اور آپ تو اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، جو بڑی بے توجہی سے آپ کے ساتھ ہاتھ ملا کے ادھر ادھر دیکھ کے ادھر ادھر بات چیت، ہاں ٹھیک ہے کر کے گزر گیا، آپ کے دل پر ایک گزر گئی، لیکن بس دل پہ گزر گئی، ختم ہو گئی، آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمارا کچھ بگاڑنے کا ارادہ کر لیا، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو سوچئے ذرا کہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، ذرا تصور کیجئے کہ جس اللہ نے سورج بنایا ہے اتنا طاقتور، خود اس اللہ کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اور چلیں سورج کو تو آپ کہہ دیں کہ یہ تو پرانی چیز ہے۔ اور تیسری ہدایت یہ بیان فرمائی کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اپنے آپ کو فحش اور بے حیائی سے بچانا۔ دیکھیے یہ جو بے حیائی ہے نا، اور یعنی اور بے حیائی، یہ شیطان کا پہلا حملہ ہے جو آدم پر ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ آدم کو کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جی جنت میں رہو، یہ پھل نہ کھانا، باقی جو مرضی کھانا۔ آدم و حوا نے شیطان کے بہکانے سے وہ پھل کھا لیا، وہ درخت کا پھل کھا لیا جس پہ منع کیا گیا تھا۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، کہ ان کے سطر کھلنے شروع ہو گئے۔ بدت لہما سوآتہما، قرآن حکیم کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں کے سطر کھلنے شروع ہو گئے، اور وہ گھبرا گئے اور پریشان ہو کے جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے ڈھانپنے لگے جسم۔ یہ پہلا حملہ تھا ابلیس کا جو آدم کے اوپر ہوا، اور آج بھی یہی حملہ سب سے زیادہ مؤثر ہے، فحش اور بے حیائی پھیلانا، اور فحش اور بے حیائی کے اندر مبتلا کرنا انسان کو۔ اور یہ جو فحش اور بے حیائی ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر بے حسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ جتنا انسان بے حس ہوتا چلا جائے گا، جتنا انسان اپنی انسانیت سے نکلتا چلا جائے گا۔ آج بینکاک میں یہ ریپ جو ہے، یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے، یہ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے، ایک بزنس میتھڈ ہے۔
اور دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے when animal can do. جب جانور جس سے چاہے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے تو کیا ہم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ہے۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور ہیں، جانور سے بھی بدتر ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر انسانی معاشرہ قائم کرنا ہے، انسانی معاشرہ بنانا ہے، اور انسانی معاشرہ فحش اور بے حیائی کے اوپر مشتمل نہیں ہوتا، فحش اور بے حیائی کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتا، فحش اور بے حیائی کی اشاعت کے اوپر اور اس پر عمل پر نہیں ہوتا، بلکہ شرم و حیا، احساس اور حیا، اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حیا اگر تیرے اندر سے ختم ہو جائے پھر جو تیرا جی چاہے وہ تو کرتا پھر۔ فرمایا یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ نیکیاں بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور فحش حرکتوں سے بچانا بھی ہے، یہ دونوں باتیں کرنی ہے۔ لہذا یہ تین بنیادی ہدایات ہمارے پاس آ گئی، ایمان اور عقیدے کو درست کرنا ہے، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ اور نیکیوں کا اہتمام، دو، اور تیسرے یہ کہ اللہ کے نے جن جن چیزوں سے منع فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع فرما دیا، ان سے اجتناب اور پرہیز، یہ سمجھ لیجئے کہ دین کی بنیاد اور اساس ہے۔